الحمدللہ رب العالمین سلسلہ شرح قصیدہ معراجیہ کے ایپیسوڈ 3 میں حاضر ہیں انشاءاللہ الکریم۔ اس ایپیسوڈ میں بھی 10 اشعار کے الفاظ معنی اور ان کی وضاحت سمجھیں گے۔ ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک، صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ مستانہ جھومتے تھے۔ زین چمڑے وغیرہ کی وہ نشست جو سوار کے بیٹھنے کے لیے گھوڑے کی پیٹھ پر کسی جاتی ہے۔ پشت پیٹھ، شلک توپوں کی سلامی کی آواز، مستانہ مستوار۔ مصرع اولا ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری براق کی پیٹھ پر لگی زین پر ابھی سوار بھی نہ ہوئے تھے کہ توپوں کی سلامی کی آوازوں کی طرح امت کی بخشش و مغفرت کی خوشخبریوں کی آوازیں آنے لگیں۔ مصرع ثانیہ صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ مستانہ جھومتے تھے، اور بارگاہ رسالت میں شفاعت نے خود حاضر ہو کر صدا دی کہ اے مخلوق کے شفیع صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کی شفاعت کا مژدہ آپ کو مبارک ہو۔ مغفرت و شفاعت کی ان صداؤں کو سن کر گناہ دیوانہ وار مستانہ وار جھومتے تھے کہ رحمت خداوندی سے بخشش و شفاعت کے سبب ہماری وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب و نقصان نہ ہوگا، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچنے کا سبب بننے سے ہم بچ گئے۔ عجب نہ تھا رخش کا چمکنا، غزال دم خوردہ سا بھرکنا، شعائیں بکے اڑا رہی تھیں، ترپتے آنکھوں پہ سائے تھے۔ رخش گھوڑا، اس سے مراد براق ہے۔ غزال ہرن، دم خوردہ یہاں اس سے مراد مست ہونا۔ بکے خوشبو پھیلانا، سائقہ گرنے والی بجلی جو زمین پر گرے۔ مصرع اولا عجب نہ تھا رخش کا چمکنا، غزال دم خوردہ سا بھرکنا۔ رخش یعنی براق کا چمکنا کوئی تعجب خیز نہ تھا، شراب محبت میں اس کا مست اور تیز رفتار ہرن کی طرح اچھلنا کوئی تعجب کی بات نہ تھی، کیونکہ مصرع ثانیہ شعائیں بکے اڑا رہی تھیں، ترپتے آنکھوں پہ سائے تھے۔ نور کی شعائیں ہر جانب سے اکٹھی ہو کر دھوئیں اڑاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ براق کی آنکھوں میں جلانے والی بجلیاں ترپ اور چمک رہی تھیں۔ ہجوم امید ہے گھٹاؤ، مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ، ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ، ملائکہ میں یہ غلغلے تھے۔ باغیں، باغ کی جمع لگام، غلغلہ شور غوغا۔ مصرع اولا ہجوم امید ہے گھٹاؤ، مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ۔ شب معراج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے گرد امیدوں اور تمناؤں کا اتنا زیادہ ہجوم ہے کہ اب اس ہجوم کو کچھ گھٹاؤ، ذرا کم کرو، اس طرح کہ انہیں ان کی مرادیں دے کر ان کو طلب سے سوا عطا کر کے راہ سے ہٹاؤ۔ مصرع ثانیہ ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ، ملائکہ میں یہ غلغلے تھے۔ ادب کی باغیں یعنی لگامیں ہاتھوں میں لیے محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو آگے بڑھاؤ، سفر کو جاری رہنے دو۔ فرشتوں کے درمیان یہی غلغلے یعنی شور و غل پڑے تھے۔ اٹھی جو گردے رہے منور، وہ نور برسا کے راستے بھر، گھرے تھے بادل بھرے تھے جل تھل، امنڈ کے جنگل ابل رہے تھے۔ گرد، غبار، گھرنا، بادلوں کا اکٹھا ہونا، جل تھل وہ زمین جو پانی سے ڈھک جائے، بارش کی کثرت ظاہر کرنے کے لیے بولتے ہیں۔ امنڈ نہ طغیانی پر آنا، ابل نہ لبریز ہو کر گرنا۔ مصرع اولا اٹھی جو گردے رہے منور، وہ نور برسا کے راستے بھر۔ شب معراج براق کی نورانی ٹاپوں سے روشن اور پرنور راستے کی گرد و غبار اڑی، گویا وہ نور کا میਂہ تھا جو برسا کہ اس کی وجہ سے سارے راستے۔ مصرع ثانیہ گھرے تھے بادل بھرے تھے جل تھل، امنڈ کے جنگل ابل رہے تھے۔ رحمت کے بادلوں سے گھرے ہوئے تھے، بھرے تھے جل تھل یعنی ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ بیابان و جنگل میں باران رحمت کی وجہ سے پانی امنڈ رہا تھا، پانی کے چشمے ابل کر یعنی چھلک کر بہ رہے تھے۔ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے۔ ستم کرنا، ظلم کرنا، مت کٹنا، عقل جاتی رہنا۔ مصرع اولا ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی۔ اے قمر یعنی چاند، تو اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا، تیری عقل کو کیا ہو گیا تھا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرگاہ کی وہ مبارک خاک۔ مصرع ثانیہ اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے۔ اٹھا کر کیوں نہ لایا تھا کہ اگر اس ستھری خاک کو تو اپنے داغدار چہرے پر ملتا رہتا تو دیکھتا کہ تیرے چہرے کے سب داغ دھبے مٹ جاتے اور تیرا رخ بے داغ ہو جاتا۔ براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے، مہکتے گلبن لہکتے گلشن ہرے بھرے لہلا رہے تھے۔ سم گھوڑے یا گدھے کا پاؤں جو سخت ہوتا ہے اور بیچ سے پھٹا ہوا نہیں ہوتا۔ گل کھلانا، پھول پیدا کرنا۔ گلبن گلاب کا پودا، لہلہانا کھیت یا سبزے کا ہوا سے ہلنا۔ مصرع اولا براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے۔ براق کی نقش سم یعنی اس کی ٹاپوں کے نشانات کے صدقے جاؤں، ان نشانات نے تو وہ گل کھلائے، پھول نچھاور کیے کہ سارے راستے۔ مصرع ثانیہ مہکتے گلبن لہکتے گلشن ہرے بھرے لہلہا رہے تھے۔ گلبن یعنی سرخ گلاب کے پھولوں سے مہکتے تھے، گلشن و گلستان ہرے بھرے ہو کر مستانہ وار لہلہا یعنی جھوم رہے تھے۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر، عیاں ہوں مانا اول آخر کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اقصا مسجد اقصا، سر راز عیاں ظاہر ہونا، دست بستہ ہاتھ باندھے ہوئے، سلطنت حکومت۔ مصرع اولا نماز اقصا میں تھا یہی سر، عیاں
ہوں معنی اول آخر۔ نماز اقصی یعنی بیت المقدس میں قائم ہونے والی بے نظیر نماز، جس کے امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مؤذن سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام اور مقتدی تمام انبیاء و مرسلین تھے۔ اس نماز کے قائم کیے جانے میں یہی راز پوشیدہ تھا کہ اول و آخر کا معنی و مفہوم یعنی ظاہر اور واضح ہو کہ تخلیق و منصب نبوت دیے جانے میں اور فضیلت و مرتبے میں اول کون ہے، اور سلسلہ نبوت اور رسالت کو اوج کمال تک پہنچا کر تمام فرمانے والے اور دنیا میں بھیجے جانے کے اعتبار سے آخر کون ہے۔ اس نماز کی ترتیب نے اللہ کی صفات اول و آخر کے اس مظہر عدم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سب کے سامنے ظاہر اور ثابت کر دیا۔ مصرع ثانیہ کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے کہ شب معراج مسجد اقصی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں ہاتھ باندھے پیچھے کھڑے تھے ریاست نبوت اور رسالت کے وہ شہنشاہ انبیاء اور رسل جو اپنے اپنے عہد مبارک میں پہلے سلطنت اور حکومت کر چکے تھے۔ یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا، نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے۔ دبدبا، شان و شوکت، نکھار، زیب و زینت، نجوم، ستارے، افلاک فلک کی جمع آسمان، جام، گلاس، مینا سراہی۔ مصرع اولا یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا۔ یہ ان خدا کے خلیفہ اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی شان و شوکت اور اس کا دبدبا تھا کہ کائنات کی گوشے گوشے میں ہر چیز کو نکھارا اور سنوارا جا رہا تھا۔ مصرع ثانیہ نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے، ستارے اور آسمان پیالوں اور صلاحیوں کو خوب اجالتے یعنی صاف ستھرا کرتے تھے اور رحمت کے پانی سے انہیں کھنگالتے تھے، یا ستارے، آسمان، پیالے اور صلاحیاں سب خود اپنے آپ کو صاف کر رہے تھے اور رحمت کے پانی سے اپنے آپ کو کھنگال رہے تھے۔ نقاب الٹے وہ مہر انور، جلال رخسار گرمیوں پر، فلک کو ہیبت سے تب چڑھی تھی، تپکتے انجم کے آبلے تھے۔ نقاب الٹنا، منہ کے اوپر سے پردہ ہٹانا، رخسار گال، تب چڑھنا، بخار کا نمایاں ہونا، تپکنا دکھنا، انجم ستارے، آبلہ چھالا۔ مصرع اولا نقاب الٹے وہ مہر انور، جلال رخسار گرمیوں پر۔ معراج کی رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ منور سے نقاب یعنی پردہ اٹھاتے ہیں تو دونوں رخساروں کا روب ایسا گرمیوں یعنی عروج پر آتا ہے کہ مصرع ثانیہ فلک کو ہیبت سے تب چڑھی تھی، تپکتے انجم کے آبلے تھے۔ آسمان کو اس جلال کی ہیبت سے تب یعنی بخار چڑھ گیا تھا اور گویا ستاروں کے چھالے پانی سے رسنے لگے تھے۔ یہ جو شش نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر کمر تھا، صفائے راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے۔ جوشش ابال آب گوہر، یہاں اس سے مراد موتیوں کی چمک جیسا پانی، کمر 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 کے برابر کمر تک، صفائے راہ راستے کی صفائی، لوٹنا مچلنا۔ مصرع اولا یہ جو شش نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر کمر تھا، یہ جو شش نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اثر تھا کہ آب گوہر یعنی موتیوں کا سا چمکتا پانی کمر تک آیا ہوا تھا۔ مصرع ثانیہ صفائے راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے، راستے اتنے شفاف ہو گئے تھے کہ راستوں کے صاف ہونے کی وجہ سے آسمان کے ستاروں کے پاؤں پھسل رہے تھے اور آسمانی ستارے آقا کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پر لوٹتے یعنی تڑپتے مچلتے تھے۔ الحمدللہ سلسلہ شرح قصیدہ معراجیہ کے ایپیسوڈ 3 کا بھی اختتام ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔